نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت ہے کہ اس آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور جس طریقے سے آپ کو علم ہے کہ ہم نماز کی بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے اور بہت ساری چیزیں، بڑے سوال سارے نکل کر آئے اور اس میں آپ تک بہت عمدہ طریقے سے جواب بھی پہنچے۔ الحمدللہ ہم اس ایپیسوڈ میں کچھ اور چیزوں پر ڈسکس کریں گے۔ کچھ سوالات ہیں نماز سے ریلیٹڈ، جماعت سے ریلیٹڈ، تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ایک نئے موضوع کی طرف انشاءاللہ اگر وقت نے ہمیں اجازت دی تو آگے ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ آئی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کچھ سوالات جو ہیں پہلے ہم اس کو لے لیں، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ مثلا جماعت کے بارے میں، اس کی تاکید اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بتایا۔ کچھ سوال یہ ہے کہ اس میں مکروہات جو ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز جماعت کے سلسلے میں جس طرح مستحبات ہیں کہ مثال کے طور کے اوپر انسان جب قد قامت الصلاۃ کہ کہا جائے تب ماموم کھڑے ہو جائیں، یا اگر ایک ماموم ہے تو امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، اگر صرف خاتون ہے تو امام کی بائیں طرف کھڑی ہو، یا اگر خاتون نماز جماعت پڑھا رہی ہے تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، کوئی آگے نہ کھڑا ہو۔ یہ مستحب ہے نماز جماعت میں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نماز جماعت میں کچھ چیزیں مکروہ بھی ہیں، جیسے نماز کو طولانی کرنا اور کسی کی رعایت نہ کرنا۔ یعنی امام جیسے نماز پڑھا رہا ہے، امام خود جوان ہے اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں اس میں کچھ لوگ ضعیف بھی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان کی حال کی رعایت کرے اور آواز کو بلند، ماموم اپنی آواز کو بلند نہ کرے، امام سے اوپر اس کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ اس کے تمام ارکان تو امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے ہونے چاہیے، لیکن آواز مثال کے طور پر مثلا قرأت کرتے ہیں لوگ، یا تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں یا امام کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے تو قرأت کر رہے ہیں، تو ایسے میں ان کی آواز امام تک نہیں پہنچنی چاہیے، لہٰذا اس چیز کا خیال انہیں رکھنا چاہیے۔ مکروہات میں ایک چیز اور بھی میں عرض کر دوں آپ کے اس سلسلے میں کہ جب عبادات میں مکروہ کا مسئلہ آتا ہے تو اس کا مطلب نماز یا کسی عبادت کا باطل ہونا نہیں ہوتا، بلکہ ثواب کی کمی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے انجام پا گیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، یہ صرف اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی، لہٰذا اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کا عمل انجام نہ دے تاکہ اس کی نماز کا ثواب کم نہ ہو، وإلا اس کی نماز اپنے آپ میں صحیح رہے گی۔ یا بہت سی چیزیں مثلا روزے میں مکروہ ہیں، وہ روزے کو باطل نہیں کرتی ہیں، روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح نماز جماعت میں اگر انسان کسی ایسے کے پیچھے اقتداء کر رہا ہے کہ جس کی نماز قصر ہے تو یہ مکروہ ہے، مگر یہ کہ کسی اور وجہ سے اس کے پیچھے اقتداء کر رہا ہے، مثال کے طور پر جو عالم دین ہے اس کی نماز قصر ہے اور یہاں جتنے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے کوئی عالم دین نہیں ہے یا احکام نماز سے واقف نہیں ہے یا ان کی قرأت صحیح نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرض، اس طرح کے جو مرض ہیں جیسے علیاذ باللہ کوڑھ کا مرض ہے، اس طرح کے مرض ہیں، اس کے پیچھے یہ اگر امام کے اندر موجود ہوں علیاذ باللہ تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان خود مسافر نہیں ہے اور کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کچھ لوگ مسافر ہیں کچھ لوگ مسافر نہیں ہیں، تو پھر نماز وہ پڑھائیں جن کے جو مسافر نہ ہوں۔ اگر دو عالم دین ہیں، ایک مسافر ہے اور دوسرا مسافر نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ نماز وہ پڑھائے کہ جو مسافر نہیں ہے، جو اپنے حضر میں ہے اور نماز پڑھا رہا ہے یا 10 دن کے لیے آیا ہے اور اس کی نماز پوری ہے تو بہتر ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی اگر انسان رعایت کرے تو ثواب میں کمی سے محفوظ رہے گا، وإلا اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے تو نماز صحیح ہے، صرف ثواب میں کمی ہو جائے گی، لہٰذا ان چیزوں کو مکروہ گردانا گیا اور انسان کو ان مکروہات سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اب نماز کے بارے میں بات کی اور مسافر کی بات ہو گئی تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا تو وہ میں کرتا چلوں کہ وہ شخص جس طرح سے کہ نماز میں شامل ہوا ہے، مسافر ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے، کس طریقے سے وہ اپنی نماز ادا کرے گا؟ مثلا 4 رکعتی نماز جو ہے اس میں وہ کس طریقے سے ختم کرے گا، اور ختم کرنے کے بعد مثلا اس نے شروع کی اس امام کے ساتھ اور اب وہ ختم کر رہا ہے دوسری رکعت پہ،
تو اب اس کے بعد اسے کیسے کرنا ہے اس بارے میں بھی بتا دیں تو دیکھیے اگر انسان نماز جماعت پڑھ رہا ہے 4 رکعتی نماز ہے اور اس کی نماز قصر ہے وہ مسافر ہے جی تو نماز و جماعت میں شروع کر سکتا ہے نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر جماعت میں کئی صفیں لگ رہی ہیں تو مسافر کو چاہیے کہ پہلی صف میں نہ کھڑا ہو دوسری صف میں کھڑا ہو لیکن ممکن ہے کہ مثال کے طور پر بہت لمبی جماعت نہ ہو بہت بڑی جماعت نہ ہو اور پہلی ہی صف میں جگہ باقی ہو کوئی دوسری صف نہ لگی ہو تو یہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے لیکن پھر کوشش کرے گی کہ کنارے کی طرف کھڑا ہو امام کے بالکل پیچھے نہ کھڑا ہو اور یہ انسان دوسری رکعت میں اپنی نماز ختم کر دے گا کیونکہ اس کی نماز صرف 2 ہی رکعت ہے لیکن یہ بیٹھا نہ رہے اپنی نماز اس نے ختم کر دی اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز اور امام کے پیچھے پڑھ لے قضا کی نیت سے کسی اور نماز کی جو اس کے گردن کے اوپر مثال کے طور پر صبح کی کوئی نماز کبھی قضا ہوئی تھی وہ پڑھ سکتا ہے یا کوئی اور نماز مسافرت پہ قضا ہوئی تھی 4 رکعتی وہ پڑھ سکتا ہے کوئی واجب ہی نماز چونکہ جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے لہٰذا 2 رکعت نماز محافظ ذمہ کی نیت سے کہ میرے ذمہ اگر کوئی 2 رکعت نماز واجب ہے تو میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ امام جو نماز پڑھ رہا ہو ظہر کی پڑھ رہا ہے تو آپ بھی ظہر کی پڑھیں یا امام اگر صبح کی پڑھ رہا ہے تو آپ بھی مثلا صبح کی پڑھیں جو نماز آپ پڑھنا چاہیں وہ امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں دونوں کی نمازیں اگر واجب ہیں یومیہ نمازوں میں سے کوئی واجب نماز وہ پڑھ رہا ہے تو کوئی بھی نماز اس کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے اس میں اگر اب جیسے مثلا مسافر ہے اور اس نے اپنا 2 رکعت مکمل کر لی ہے اور وہی چاہتا کہ مجھے نکلنا بھی ہے تو جس طریقے سے ہمارے یہاں ہے کہ ہم دونوں نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا عصر کی نماز بھی اس 2 رکعت کے ساتھ شامل کر کے وہ شخص پڑھ سکتا ہے؟ بالکل اگر اس کو جانا ہے اور نماز جماعت پہ 2 رکعت نماز ظہر وہ پڑھ چکا ہے تو اپنی نماز عصر وہ جماعت سے پڑھ کر اپنے سفر پر جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کی نماز ظہرین ادا ہو جائے گی یعنی 2 رکعت نماز ظہر اور 2 رکعت نماز عصر 4 رکعت امام کی 4 رکعت کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کی نماز صحیح ہے جزاک اللہ غفران حیدر عابدی کا یہ سوال ہے کہ میری مسجد کے جہاں میں نماز پڑھتا ہوں وہاں ایک صاحب ہیں بزرگ ہیں اور ان کی جگہ ایک جگہ معین ہے اور اکثر کر کے کبھی کبھی کچھ لوگ اگر آتے ہیں اور اس جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی یہ کہتا ہے یہ فلاں شخص کی جگہ ہے یہاں سے تو کیا کسی شخص کی جگہ جو ہے نماز میں ریزرو ہو سکتی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں اگر مسجد میں کوئی انسان کسی خاص جگہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جگہ معین نہیں ہو سکتی کیونکہ مسجد اللہ کی ہے اور اللہ کی مسجد کی کوئی جگہ کوئی اور کسی اور کے لیے ریزرو نہیں کر سکتا حتی امام کی جگہ بھی ریزرو صرف امام کے لیے اس حد تک ہے کہ وہ نماز جماعت جب پڑھا رہا ہو لہٰذا اگر کوئی اور آدمی آیا مثال کے طور پر بھی نماز جماعت نہیں ہو رہی اور انسان محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں کہ یہ صرف امام کی جگہ ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لہٰذا مسجد کی کوئی جگہ کسی کے لیے ریزرو نہیں ہو سکتی کیونکہ مسجد صرف اللہ کی ہے بے شک اور اللہ کی جگہ کسی کے لیے ریزرو نہیں کی جا سکتی کہ صاحب فلاں کے لیے ریزرو ہے فلاں کے لیے ریزرو ہے ہاں اگر یہ عام طور سے ہوتا ہے طریقہ کہ بھئی ہر ایک کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ صاحب امام کے فوراً پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی اور آگے کھڑا ہو گیا تو اس کو روکنے کا یا ہٹانے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے اس چیز سے مومنین کو پرہیز کرنا چاہیے فوراً ایک بار سوچ لیں کہ یہ جگہ کس کی ہے یہ جگہ اللہ کی ہے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ یہ جگہ جو اللہ کے لیے ہے اور تمام جو اللہ کے لیے وہ تمام مومنین کے لیے ہے جو بھی امام نماز پڑھنے آیا اس کے لیے ہے جس نے بھی مسجد بنائی تھی اس نے نمازیوں کے لیے بنائی تھی اپنے لیے شخصی کوئی چیز نہیں بنائی تھی جیسے ہی صیغہ وقف پڑھا جیسے ہی مسجد کہا کہ یہ مسجد ہے ویسے اس کی ملکیت سے وہ چیز خارج ہو گئی حتیٰ اگر یہ مسجد بنانے والا وہاں آ کے نماز پڑھنا چاہے جس نے یہ مسجد بنائی ہے اپنے پیسے سے بنائی ہے لیکن جیسے ہی اس نے کہا یہ مسجد ہے ویسے ہی اس کی ملکیت سے یہ خارج ہو گئی اب اس کی ملکیت نہیں ہے وہ اسی وقت اگر واپس بھی لینا چاہے تو اسی وقت بھی واپس نہیں لے سکتا یہ فوراً مسجد ہو گئی اب اس کی ملکیت سے خارج ہو گئی لہٰذا اس بنا پر کہ میں نے مسجد بنائی ہے یا میں بہت سال سے یہاں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں ہمیشہ یہیں کھڑا ہوتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے اور کسی کو ہٹانا بالکل جائز نہیں ہے اور یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے حسین اختر صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کے جو سامان ہے مثلاً لوٹے یا وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے سامان ہیں تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر مسجد کا سامان مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہے تو اس کا غیر مسجد میں استعمال حتی کسی دوسری مسجد میں لے جانا بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے جو سامان مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا وہ اسی مسجد میں استعمال کرنا جائز ہے وہ بھی مسجد کے ہی امور میں کرنا جائز ہے مثال کے طور پر پہلے سسٹم تھا کہ لوٹے رکھے جاتے تھے یا مثال کے طور پر بہت سی چیزیں اور رکھی جاتی تھیں اب چونکہ
پائپ لائن کا سسٹم ہو گیا ہے، نل کا سسٹم ہو گیا، پھر بھی بہت سی جگہوں پہ رہتی ہیں چیزیں، لہٰذا وہ مسجد کے سامان جو مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہے وہ گھر کے استعمال کے لیے، حتیٰ دوسری مسجد میں لے جانے میں بھی بغیر حاکم شرع کی اجازت کے نہیں لے جا سکتے، یا بانی خود اجازت دے، یا مسجد کو کسی طرح سے تعمیر پھر سے کرنا ہو، یا وہاں کے لیے اضافی ہو گئے ہوں اور پھر کسی دوسری مسجد میں نقل کرنا چاہیں تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر مسجد میں کے لیے وقف ہے تو اس کو اپنے گھر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، حتیٰ وہ سجدگاہیں جو مسجد میں لوگ لا کے رکھ دیتے ہیں اس کو اگر کوئی انسان اٹھا کے اپنے گھر لے جا کے اس پہ نماز پڑھنا چاہے تب بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ وہ مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے، لہٰذا صرف مسجد کے میں ہی استعمال ہوگی اور مسجد میں ہی رکھی رہے گی اور مسجد سے باہر نہیں لے جائی جا سکتی۔ آغا ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے، انہوں نے نام تو نہیں لکھا ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کھانے کے بارے میں کہ بہت ثواب ہے مومنین کو کھانا کھلانا، اور یقیناً اور جہاں پر اجماع ہو لوگوں کا بہت زیادہ تو وہاں ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں پر گزشتہ کچھ دنوں میں مرحوم ہونے کے بعد کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کا تیجا 10واں اور 20واں اور 40ویں میں کھانے کی جس طریقے کی اب لوازمات ہونے لگے ہیں، اس پر ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے جن کے پاس ایک چھوٹی سی زمین تھی اور 4 بھائی تھے، وہ مزدوری کرتے تھے اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، کیونکہ سماجک پریشر اتنا تھا ان کے اوپر معاشرے کا کہ اگر نہیں کرتے تو لوگ کہتے کہ لو 4 بیٹے ہیں تو اور 40واں بھی نہ کر پائے، انہوں نے وہ زمین کا ٹکڑا بیچ دیا جو ان کی ملکیت بھی تھی۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ سماجک اعتبار سے اس طرح کے جو چیزیں نکل کر آ رہی ہیں اس پر حکم شرعی کیا ہے، اور کیسے ایک سماج کو ایک اچھا سماج بنا جائے، ایک اچھا سماج کو تشکیل دینے کے لیے ان تمام چیزوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو سوال انہوں نے کیا ایک سماجی پریشانی ہے، یعنی ایک معاشرے کو اس طرح سے گروم کیا گیا کہ وہ اس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے، در حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام کبھی بھی کسی ایسی رسم کو، کسی ایسے رواج کو، کسی ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا جس سے کسی اور کو نقصان ہو، خصوصاً اگر اس سے مومن کو اذیت ہو، اور اسلام نے کبھی بھی جبر کا حکم نہیں دیا ہے۔ کوئی انسان اگر اس دنیا سے جائے تو مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا ایک صالح اولاد کی ذمہ داری ہے، ایک صالح مومن ہونے کی علامت ہے، لیکن ایصال ثواب کے بہت سے طریقے ہیں، ضروری نہیں کہ کھانا ہی کھلایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کپڑا ہی پہنایا جائے کسی کو۔ عام طور سے ہمارے یہاں خصوصاً بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے تیجا کیا جائے اور 10واں کیا جائے اور 20واں کیا جائے اور 40ویں کی خصوصاً بہت زیادہ تاکید، اور 40ویں میں کھانا کھلانا اور کئی طرح کا کھانا کھلانا، یہ تقریباً وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود سے بنا لی ہیں، وَإِلَّا ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ بے شک لوگوں کو کھانا کھلانا، مومنین کو کھانا کھلانا مستحب ہے، اگر مرحوم کے نام پہ کھلایا جائے گا تو اس امید سے کھلایا جاتا ہے کہ اس کھانا کھلانے کا ثواب اس مرحوم کو ایصال ہو جائے تاکہ اس کو بھی ثواب ملے، اور کوئی اور ہدف اس میں نہیں۔ اگر کوئی اور کسی اور ہدف سے کر رہا ہے تو پھر ایصال ثواب نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ اور کر رہا ہے، اور پھر اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کرنا کہ صاحب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا لہٰذا آپ ایسا 40واں کریے اور اس طرح کا کھانا کھلائیے، بالکل غلط بات ہے، اس کو نہیں انجام دینا چاہیے، بلکہ جس انسان کی حیثیت جس طرح سے ہو وہ اس طرح سے ایصال ثواب کرے۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر انسان کھانا نہ کھلائے یا کم کھلائے یا کم لوگوں کو بلائے یا ایک ہی طرح کا کھانا کھلائے یا صرف ایک روٹی دے دے یا کچھ بھی کرنا چاہیے یا کچھ بھی نہ کھلائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سورہ فاتحہ ہی کسی کے ایصال ثواب کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے، یا یہ جن صاحب کا سوال ہے وہ اگر صرف ایک سوال کر کے سمجھ رہے ہیں کہ حل ہو جائے گا تو حل نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک باقاعدہ مہم چلانی پڑے گی، ہمارے علماء کو منبروں سے بیان کرنا پڑے گا، ہمارے صالح لوگوں کو سماج میں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی ہر سماج میں ہر محلے میں اگر 4 آدمی اس طرح کے بات کرتے ہیں تو 2 آدمی ویسے مل جائیں گے جو صالح اصلاح کی بات کرتے ہوں۔ تو اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم سماج میں دھیرے دھیرے شروع کریں، اس میں سب سے پہلے خود شروع کرنا پڑے گا۔ یعنی ہم ممکن ہے کسی اور کو سوال کریں اور اعتراض کریں، لیکن ہم خود بھی وہی کام کرتے ہوں تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی، چاہے اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ایصال ثواب اور آپ کی خدمت میں عرض ہو مجلسوں سے تعلق ہو، اور چاہے شادیوں کا مسئلہ ہو۔ ان دونوں چیزوں میں جو اسراف اور بیجا خرچ ہو رہے ہیں اس کو عالم دین صرف یہاں ٹاک شو میں بیان کرنے سے یا مسجد میں بیان کرنے سے حل نہیں کر پائے گا، ایک پورے سماج کی ہمیں تشکیل دینی پڑے گی، اس کو گروم کرنا پڑے گا، تب ہم جا کر اس مسائل کو حل کر پائیں گے۔ لیکن جہاں تک شرعی حکم کا مسئلہ ہے، کسی کو مجبور کر کے
حتی ثواب کا کام کرانا بھی صحیح نہیں ہے، اور اس طرح کا عمل انجام نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو آگے بڑھ کر ان کو روکنا چاہیے تھا کہ زمین نہ بیچیں وہ، اور مدد کر کے ان کے اصالہ ثواب کے لیے کوئی اور کام کیا جا سکتا تھا۔ اگر یہ سماجک اور یہ معاشرے کا کو خوبصورت تشکیل دینے کے لیے، لیکن کہیں یہ بھی ہے کہ جو حکم شرعی ہے کہ مثلا تیجے کا کھانا سے، کیا یہ مکروہات میں آتا ہے؟ دیکھیے، اولاً کھانا کھلانا مستحب ہے۔ جی، انسان اگر کوئی دنیا سے چلا جائے، یہ جو مکروہ والی آپ نے بات کی، وہ مسئلہ یوں ہے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے گھر میں 3 دن تک کھانا پہنچانا چاہیے، جی، نہ کہ اس کے گھر جا کے مہمان بن کے اس سے 3 دن تک کھانا کھانا چاہیے۔ لہٰذا عام طور سے جو آج کل سسٹم ہو گیا ہے، کوئی مر گیا، اس کے گھر سارے مہمان پہنچ گئے، اور تیسرے دن جب مجلس ہوگی تب اس کے یہاں سے نکلیں گے، اور 3 دن تک اس کے لیے ایک ایکسٹرا بوجھ بن گیا ہے کہ وہ اپنے غم کو بھی دیکھے اور ان سب کے کھانا بھی کھلائے۔ یہ مکروہ ہے، یعنی کسی مرنے والے کے گھر پہ 3 دن تک جا کر کھانا کھانا اور سبب بننا اس کے لیے زحمت کا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا 40ویں کا کھانا کھانا یا تیجے میں جو کھانا کھلایا وہ مکروہ نہیں ہے، وہ تو اپنے سارے ثواب کے لیے کھلا رہے ہیں۔ یہ انسان جو مرنے والے کے گھر پہنچا ہے، اس کا وہاں مہمان بننا اور کھانا کھانا یہ مکروہ ہے، جی، اور اس کو چاہیے کہ اس کے گھر کھانا پہنچائے، نہ کہ اس کے گھر جا کے کھانا کھائے۔ لہٰذا دونوں چیزیں خلط ہو گئی ہیں۔ ایک انسان مجلس کرتا ہے اور اس میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 40ویں کی مجلس کرتا ہے، 10ویں کی کرتا ہے، 20ویں کی کرتا ہے، کسی بھی عنوان سے مجلس کرتا ہے، عنوان کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اصل عنوان ہے مجلس ترغیب، اصالہ ثواب۔ اب چاہے اس کو 10واں نام دے دیے، 20واں دے دیے، 30واں دے دیے، مہینہ دے دیے، 40واں دے دیے، پنجم دے دیے، سوم کر دیے، اس عنوان سے کوئی چیز حکم شرعی نہیں ہے کہ تیجے ہی کی مجلس ہوگی، وہ پنجم ہی کی مجلس ہوگی، وہ پنجشنبے کو ہی ہوگی اور جمعے کو ہی ہوگی، وہ منگل کو نہیں ہوگی۔ یہ سب وہ شریعت ہے جس کا رسول کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو بر صغیر کے علاوہ کہیں اور یہ چیز ملے گی بھی نہیں۔ اگر آپ دنیا میں جائیں اور دیگر عرب ممالک اور ایران جیسے ممالک اور دیگر ممالک میں دیکھیں تو وہاں کو یہ چیز نہیں ملے گی، اپنوں میں نہیں ملے گی، غیر مذہب کی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں یہاں ہیں، ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ دوسرے مذاہب سے انفلوئنس ہو کر ہمارے یہاں یہ چیزیں رواج کے طور پر آ گئی ہوں۔ تو یہ مسئلہ کہ اصالہ ثواب کے لیے کھانا کھلانا مستحب ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے گیا اور لوگ اس کے تعزیت کے لیے کسی کے گھر جاتے ہیں، یہاں مکروہ ہے کہ 3 دن تک اس کے ہاں مہمان رہنا اور کھانا کھلانا یا اس کے لیے سبب بننا۔ ہاں، مستحب ہے کہ پڑوسی اور رشتہ دار اس مرنے والے کے یتیم کے ہاں یا گھر والوں کے ہاں کھانا بھیجیں تاکہ ان کو اپنے غم کے ماحول میں کسی اور کے لیے کھانا پکانا یا حتیٰ اپنے کھانے کی فکر نہ رہے۔ ایسے میں برعکس ہو رہا ہے، یعنی ہمیں کھانا بھیجنا چاہیے 3 دن، ہم ان کے 3 دن مہمان بن کے کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم پریشر کر رہے ہیں کہ وہ تیسرے دن اور 10ویں دن اور 20ویں دن الگ سے کھانا کھلائے۔ تو دونوں چیزوں کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا۔ اور پھر جب وہ کھانا کھلائے تو ہم کہیں گے صاحب مکروہ ہے۔ نہیں، مکروہ وہ کھانا نہیں ہے جو وہ کھلا رہے ہیں اصالہ ثواب کے لیے، مکروہ وہ کھانا ہے جو ہم ان کے گھر مہمان بن کے کھا رہے ہیں۔ لہٰذا اس دن 3 دن تک کھانا پہنچانا مستحب ہے، اور اصالہ ثواب کے لیے جو وہ کھانا کھلا رہے ہیں اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر اب کیونکہ ہم بات اسی سے ریلیٹڈ کر رہے تھے، سوال پہ سوال آ گیا، تو کیا کچھ خاص چیزیں ہیں جو کسی انسان کے مرحوم کے گھر جانے کے بعد اس کو تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کی؟ دیکھیے، تعزیت اور تسلیت کسی بھی زبان سے کسی بھی طرح سے کی جا سکتی ہے، اس کا تعلق علاقے سے ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں میں تعزیت پیش کرنے کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں تعزیت پیش کرنے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ اظہار تعزیت، اظہار غم اور اظہار اس بات کا کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کافی ہے، اور وہ کسی طرح سے بھی اگر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کرنا چاہیے۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ میں آئیں گے اس سے زیادہ ثواب اس کو خداوند عالم اور حسنات اس کو خداوند عالم عطا کرے گا۔ لہٰذا یہ کام انجام، مثال کے طور پر کوئی یتیم ہوا ہے تو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا اور اس کو دعا دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ عین ثواب ہے۔ لہٰذا طریقہ کوئی بھی اختیار آپ کر سکتے ہیں، حتیٰ آج کل کے زمانے میں آپ فون کر سکتے ہیں، آپ میسج کر سکتے ہیں، جو بھی طریقہ آپ کے لیے آسان ہو۔ آپ کسی دوسرے شہر میں نہیں جا سکتے تو فون کر کے کانڈولنس دے سکتے ہیں، تعزیت پیش کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ ہے، دوسری بھی چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہاں، بہتر یہ ہے کہ انسان اس کے گھر جائے، اس کے دست شفقت پھیرے، اس کے مرحوم کے لیے اصالہ ثواب کے لیے اس کی بھی مدد کرے۔ مدد سے مراد یہ ہے کہ اس کی قبر پر جائے، فاتحہ پڑھے، یا اس کے گھر آ کر تعزیت پیش کرے۔ کسی بھی طرح سے تعزیت کو پیش کیا جا سکتا ہے، وہ اپنے علاقے کے حساب سے جو بھی طریقہ ہو تعزیت پیش کرنے کا۔ ممکن ہے کسی علاقے میں
جا کر تعزیت پیش کرنا ہو، کسی اور طرح سے تعزیت پیش کرنا ہو، وہ کوئی حرج نہیں ہے. شریعت یہاں پہ باؤنڈ نہیں کرتی کسی انسان کو کیسے تعزیت پیش کی جائے. جس علاقے میں جس طرح سے بھی تعزیت پیش کی جاتی ہو آپ اسی علاقے میں اس لحاظ سے تعزیت پیش کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی حرام مخلوط نہ ہو. باقی چیزوں میں جیسے چاہے آپ سماجی لحاظ سے کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو شریعت نے منع کیا ہو، باقاعدہ وہ کام انجام نہ دے. باقی تعزیت پیش کرنے میں جو طریقہ اس علاقے میں رائج ہو اس کے لحاظ سے آپ تعزیت پیش کر سکتے ہو، پیش کرنا چاہیے. اگر بس ایک سوال یہ بھی ہے کہ مثلا جو مرحوم کے بعد اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور اس پر دیکھا گیا کہ ہاتھ رکھ کے، تو وہ کون سی دعا ہوتی ہے وہ بتا دیجیے. مستحب ہے کہ جب انسان دفن کیا جائے اور قبر پہ مٹی ڈال دی جائے تو جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ قبر میں پر انگلیوں کو گاڑ کر، یہ مستحب عمل ہے کہ انگلیاں تھوڑی سی قبر کے اندر مطلب اس مٹی میں داخل ہو جائیں اور سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں. اور بہتر ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ الگ الگ جگہ پر رکھ کر تلاوت کریں. نہیں بھی تو ایک ہی جگہ پہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاتھ رکھے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ کہ جب ابھی دفن ہوئی ہے میت تو اس کے اوپر ہاتھ کو اس طرح سے رکھیے کہ تھوڑا سا مٹی میں وہ داخل ہو جائیں. اور 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. اسی طرح اگر قبرستان میں وارد ہوں تو مستحب ہے کہ 7 دفعہ انا انزلنا کی تلاوت کر کر قبرستان میں جو مرحومین و مومنین دفن ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر دے. اگر اس کے علاوہ سورہ حمد اور قل اللہ پڑھنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دفن کے وقت بہت اچھا ہے کہ انسان ہاتھ کو رکھ کر 7 دفعہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے. سبحان اللہ. اور اس پہ یہ بھی ہے کہ ناف کے نیچے سے نہیں رکھنا چاہیے ہاتھ، اور مطلب وہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے، یعنی سرہانے پہ زیادہ ثواب ہے. اس کا بھی کچھ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اس کا تعلق وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سی چیزوں کا تعلق جو ہے وہ گھر بنائی ہوئی شریعت سے، ایسا کوئی نہیں. قبر میں کہیں پر بھی ہاتھ رکھ کر یہ کام انجام دیا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر بہت بہت شکریہ، وقت ختم ہوگا. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور بہت سارے مختلف سوالات جو آپ کے آ رہے ہیں. بحمداللہ آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ یہ سوالوں کا سلسلہ ایسے جاری رہے گا اور ہم آپ کے سوالوں کے جواب آغا کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.